وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ من قبل أن نذل ونخزى۔ آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 134 سے بیان ہے، اور اگر ہم رسول کو بھیجنے سے پہلے انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ ضرور کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم عذاب میں ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی اتباع کر لیتے۔ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ آپ کہیے سب انتظار کر رہے ہیں، سو تم بھی انتظار کرو، ان قریب تم جان لو گے کہ سیدھے راستے والے اور ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں۔ یعنی اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، یعنی اے حبیب محبوب، اگر ہم نبی کو بھیجے بغیر کافروں پر عذاب بھیجتے تو پھر قیامت والے دن یہ لوگ شکایت کر سکتے تھے، یہ شکایت کرتے کہ ہم میں کوئی رسول تو بھیجا ہوتا، تو ہمارے اندر تو کوئی رسول بھیجا ہی نہیں گیا، تو ہمارے اندر کوئی رسول یا نبی بھیجا ہوتا، پھر اگر ہم اس کی اطاعت نہ کرتے تو تب ہم عذاب کے مستحق ہوتے۔ تو اب انہیں اس شکایت کا بھی موقع نہیں ملے گا، اس شکایت کا بھی کہ اب یہ کہہ سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وسلم آپ تشریف لا چکے۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ اگر ہم رسول یا نبی کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے انہیں، تو پھر یہ، اور اگر ہم نبی کو بھیجے بغیر کافروں کو عذاب کی تکلیف میں مبتلا کر دیتے تو یہ قیامت والے دن یہ لوگ شکایت کرتے کہ ہم میں تو کوئی رسول ہی نہیں آیا تھا، کوئی رسول تو بھیجا ہوتا تاکہ ہم اس کی اطاعت کرتے، اور پھر اگر ہم اطاعت نہ کرتے تو پھر ہم پر عذاب بھیجا جاتا۔ تو اب یہ شکایت نہیں کر سکیں گے کیونکہ اب تو آپ ان کے اندر تشریف لا چکے۔ اب بھی اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے اور انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کو قبول نہیں کرتے، کل متربص فتربصوا، تو آپ فرماؤ محبوب ہر کوئی انتظار کر رہا ہے اور تم بھی انتظار کرو۔ اب شان نزول کیا ہے کہ کافر جو تھے، شرک کرنے والے مشرکین، انہوں نے کہا کہ ہم تو زمانے کے جو حادثات ہیں یا جو تبدیلیاں آتی ہیں ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ حادثات یا وہ کب تبدیلیاں وہ مسلمانوں کے اوپر آئیں اور مسلمانوں کا کام تمام ہو جائے۔ انہوں نے یہ کہا، مشرکین نے یہ کہا کہ ہم تو اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ کس دن مسلمان ختم ہو جائیں گے، کچھ حالات ایسے ہوں گے۔ اب اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ تم تو مسلمانوں کی تباہی
اور بربادی کا انتظار کر رہے ہو کہ کب مسلمان تباہ و برباد ہو جائیں، ختم ہو جائیں، مگر تمہیں نہیں معلوم اصل میں مسلمان تمہارے عذاب اور تمہاری سزا اور تمہاری تکلیف کا انتظار کر رہے ہیں۔ تم مسلمانوں کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہو کہ کب مسلمان تباہ و برباد ہو جائیں، اور تم ان کی مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا انتظار کر رہے ہو۔ نہیں، بلکہ مسلمان اس چیز کے انتظار میں کہ جس دن تم پر عذاب نازل کیا جائے گا اور تمہارے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، عذاب میں ڈال دیے جاؤ گے تم جن سے۔ ان قریب جب خدا کا حکم آئے گا اور قیامت کا دن آئے گا، قیامت قائم کر دی جائے گی، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ سیدھے راستے پر کون تھا اور ہدایت والے راستوں پر کون تھا۔ تب تمہیں پتہ چلے گا، یعنی اس وقت تمہیں معلوم ہوگا کہ تم غلط تھے، تم غلط راستوں پر تھے۔ اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ سیدھے راستے پر کون تھا۔ اس دن تمہیں سب پتہ چل جائے گا، تم سب جان لو گے، اور کس نے ہدایت پائی، کون سیدھے راستے پر تھا، کون منزل مقصود کے اوپر پہنچا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔